نیزہ کھا کر اپنی پسلی سے پانی اور لہو بہا کر، نیزہ کھا کر اپنی پسلی سے پانی اور لہو بہا کر ہمارے لیے آب حیات کا سامان وہ کرتا رہا۔ سر سے پاؤں تک لہو لہان وہ مالک دو جہاں، سر سے پاؤں تک لہو لہان وہ مالک دو جہاں، اپنی ہستی کی پستی میں بھی کمال کا ذکر کرتا رہا۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی گئی انجیل 19واں باب اس کی 30 آیت۔ لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ چھٹے صلیبی کلمے کو فتح کا کلمہ، کاملیت کا کلمہ یا اعلانیہ کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ چھٹا صلیبی کلمہ یسوع المسیح کا صلیب پر فتح مندی کا ایک نعرہ تھا۔ اگر ہم باقی صلیبی کلمات کو غور سے دیکھیں تو ہر ایک صلیبی کلمے میں یسوع المسیح کسی نہ کسی سے مخاطب ہیں۔ پہلے کلمے میں باپ سے، دوسرے کلمے میں ڈاکو سے، تیسرے کلمے میں ماں سے اور شاگرد سے، لیکن چھٹے کلمے میں یسوع المسیح نے کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، کسی ایک کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ چھٹا صلیبی کلمہ ایک اعلان تھا جو ہر خاص و عام، ہر چھوٹے بڑے، ہر امیر و غریب کے لیے تھا، اور اعلان یہ تھا کہ تمام ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یسوع المسیح کس بات کی تکمیل کا اعلان کر رہے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب 29ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گئے تاکہ راستہ بازی کے کام کو پورا کر سکے، لیکن جب یہ مقدس یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع المسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ بری روئے انسان کی بدکاری کو صلیب پر لے کر قربان ہو کر حکموں کی وہ دستاویزات جو انسان کے نام پر انسان کے خلاف تھی اسے کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیں، اور ہم سب کا بنی روئے انسان کا خدا باپ سے دوبارہ ملاپ کرا دیں۔ اور جب صلیب پر خداوند یسوع المسیح نے اس تمام کام کو سر انجام دے دیا، جب انہوں نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنا دیا، جب انہوں نے اپنے مجسم ہونے کے مقصد کو پورا کر دیا، جب انہوں نے خدا باپ کے انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کر دیا، تو وہ صلیب پر اعلان کرتے ہیں، فتح یابی کا شادیانہ بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام ہوا۔ عبرانیوں کے مصنف نے 9ویں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ مقدس موسیٰ کی شریعت کے مطابق بنی اسرائیل لاتعداد قربانیوں کو گزراننے کے پابند تھے، کبھی سوپنی قربانی، کبھی خطا کی قربانی، لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود وہ صرف ظاہری قربانی، ظاہری پاکیزگی کو حاصل کرتے تھے، ٹیمپریری پاکیزگی ان کو ملتی تھی، لیکن جب یسوع المسیح نے صلیب پر اپنے پاک، بے عیب اور کامل لہو کو بہایا تو اس لہو کے وسیلہ سے تمام تر بنی نوع انسان کو ان قربانیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے سے نجات مل گئی۔ یسوع المسیح نے ان قربانیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو تمام کر دیا۔ یسوع المسیح نے تمام تر نبوتوں، تمام تر نوشتوں کو جو ان کے حق میں لکھی گئی تھی تمام کر دیا، اور صلیب پر آج وہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام ہوا۔ یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ غریبوں کو خوشخبری سنائیں، اندھوں کو بینائی اور قیدیوں کو رہائی پانے کی خبر سنائیں۔ انہیں بھیجا گیا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈیں اور انہیں نجات دیں۔ انہیں بھیجا گیا کہ وہ ابلیس کے سر کو کچلیں اور موت پر فتح پائیں، اور یسوع المسیح نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو پورا کیا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے منجی نے اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو پورا کیا تو کیا آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا؟ کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا باپ کی مرضی کو تمام کیا؟ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر
اپنی شبیہ پر بنائیں گے. تو کیا آج روحانی طور پر ہم خدا کی مانند ہیں؟ کیا ہم یسوع المسیح کے ہم شکل ہیں؟ کیا ہم نے جسم کو اس کی رغبتوں، اس کی خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے؟ کیا ہم غلامی کی روح سے نکل کر آزادی کو حاصل کر چکے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی وقت ہے. We still have the time to remember کہ خدا آج بھی اپنی باہوں کو کھولے، اپنے کھوئے ہوئے بیٹے، اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کے انتظار میں ہے. وہ آج بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور اگر آج ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر اسے قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم بھی یہ کاملیت کا نعرہ لگا سکتے ہیں کہ تمام ہوا. خداوند مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.